ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 40 سال کے بعد ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ جہاں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی کثرت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام روز اول سے نبی تھے، بلکہ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، تو حضور کی بڑی عظیم حدیث مبارک ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس کی جو دلیلیں ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں ہمارے احادیث کی کتب میں، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جن جن ہستیوں نے، جن جن خوش نصیب لوگوں نے حضور کے بچپن کو دیکھا اور آپ کے بچپن کے معجزات کو دیکھا، تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اس کی مثال میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 7 برس۔ مکہ معظمہ میں ایک جو ہے وہ وبا پیدا ہوئی کہ وہاں جو بچے تھے اور وہاں جو لوگ تھے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہونے لگی۔ اس وبا کا اثر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں پر بھی پڑا، تو حضور کے دادا جان جناب سیدنا حضرت عبد المطلب نے کچھ جگہوں پر حضور کو دکھایا اور کچھ علاج وغیرہ بھی کیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ تو کسی نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو فلاں جگہ پہ ایک راہب کا ڈیرہ ہے، وہ آسمانی کتابوں کا علم بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں طبیب بھی ہے، آپ اس بچے کو وہاں لے جائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب وہ راہب ایک مدت سے گوشہ نشین ہے، خلوت اس نے اختیار کی ہوئی ہے اور وہ باہر نہیں آیا اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے۔ ایک مدت کے بعد اس نے باہر آنا ہے، کیونکہ آپ سردار ہیں مکہ معظمہ کے اور کعبۃ اللہ کے کنجی بردار ہیں، تو ممکن ہے جب آپ جائیں تو وہ آپ کے لیے باہر آ جائے۔ جناب عبد المطلب نے حضور کو ساتھ لیا۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے مبارک کاندھوں سے نیچے کھڑا کیا۔ جو خادم اس راہب کا دروازے پہ کھڑا تھا اسے کہا کہ آپ جا کے بتائیں کہ جناب عبد المطلب تشریف لائے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کسی معاملے کے لیے ملاقات کرنی ہے۔ تو خادم نے کہا کہ جناب معذرت چاہتے ہیں، آپ کی عظمت، آپ کا شرف ہمارے اوپر عیاں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جناب نے ایک مدت سے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، خلوت میں ہیں، تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جب وہ باہر تشریف لائیں گے تو آپ کو پیغام پہنچا دیا جائے گا، آپ دوبارہ تشریف لے آئے گا۔ ابھی اس نے یہ بات کی تھی کہ اس راہب کے اوپر وہ اتنی شدت کے ساتھ اس کے گھر پہ زلزلہ آیا کہ وہ فوراً باہر بھاگا۔ جب وہ باہر آیا نا کہ کہیں یہ مکان میرے اوپر نہ گر جائے اور میں زمین کے اندر نہ چلا جاؤں، جب وہ باہر آیا تو اس نے جناب عبد المطلب کو دیکھا اور پھر جناب عبد المطلب کے ساتھ کھڑے ہوئے 7 سالہ بچے کو دیکھا۔ جب اس کی نظر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور پہ پڑی تو وہ حضور کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگا، اور پھر جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ علاج کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو جب جناب عبد المطلب نے یہ بات کہی تو وہ راہب گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور جناب عبد المطلب سے کہنے لگا کہ آپ مکہ معظمہ کے سردار ہیں اور دنیا کے دیگر شہروں میں بھی آپ کا آنا جانا رہتا ہے اور بڑے بڑے پنچایتوں میں آپ فیصلے بھی کرتے ہیں،
اور اتنی بڑی عظمت کے آپ مالک ہیں کہ کعبۃ اللہ کے آپ کنجی بردار بھی ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھوں کا علاج میں کروں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں؟ آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ کس کے بارے میں اس نے کہا؟ حضور کے بارے میں کہا، اور حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ 7 سال، اور جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ ایک طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، ایک شفائے عالم کو آپ ایک مریض مجسم کے پاس لائے ہیں، اور کائنات کی سب سے جو پاکیزہ ترین اور مقدس ترین ہستی ہے آپ اسے ایک گنہگار کے پاس لائے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے اس راہب سے کہا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ ان کی آنکھوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لعاب دہن میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے، آپ اس بچے کو لے جائیں اور اس کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگا دیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اگر کوئی شخص کسی قسم کی بڑی سے بڑی بیماری لے کے آئے گا تو ان کے لعاب دہن سے وہ شفا پا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہوں، حضور اپنا لعاب دہن لگا دے تو وہ تندرست ہو جائیں۔ صدیق اکبر کی ایڑی میں سانپ کئی مرتبہ جو ہے وہ ڈس چکا ہو، حضور اپنا لعاب دہن لگا دیں تو صدیق اکبر کے پاؤں سے سانپ کا زہر جاتا رہے۔ اور ایک صحابی کی ایک جنگ میں آنکھ باہر نکل آئے اور وہ آنکھ اٹھا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ آنکھ اس کے دوبارہ آنکھ میں رکھ دیں اور پھر لعاب دہن لگا دیں، اور پھر وہ صحابی زمانے میں کہتے پھریں کہ میری دوسری آنکھ سے اتنا صاف نظر نہیں آتا جتنا اس آنکھ سے صاف نظر آتا ہے جہاں حضور نے لعاب دہن مبارک لگایا ہے۔